السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر علاج و معالجہ کی طرح روحانی علاج بھی، یعنی تعویذ وغیرہ دے کر علاج کرنا، یہ بھی ایک علاج ہے، اور اگر کوئی صحیح طریقے پر یہ علاج کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب اجرت لینا بھی درست ہے۔ صحیح طریقے پر علاج کا کیا مطلب ہے؟ جن کلمات کے ذریعے علاج کر رہا ہے، چاہے لکھ کر دے، چاہے اس کو پڑھ کر دم کرے، پھونکے یا پانی میں پھونک کر دے، اس طریقے سے بھی ان کلمات کے ذریعے علاج کرے، ان کلمات کے معنی اور مفہوم ان کو معلوم ہو، ان کا مطلب جانتا ہو کہ ان کلمات کا مطلب کیا ہے، ان کے مفہوم کیا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنا علم ہو کہ خود سے وہ سمجھ سکے، یا پھر کسی بڑے عالم سے، کسی محقق عالم سے تحقیق کر کے اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب معلوم کر لے۔ اگر کوئی کتاب ہو اور اس کتاب میں بالکل تحقیق کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہو اور اس کا معنی اور مطلب وغیرہ لکھا ہو، تب تو اس کو دیکھ کر کے نقش وغیرہ لکھ سکتے ہیں، یا اس کو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، یا پانی وغیرہ پر پھونک سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر جائز کلمات اگر ہم لکھیں یا پڑھ کر کے دیں تو اس کی مناسب اجرت لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، ان کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، اسی طریقے سے ان میں کوئی شرکیہ یا کفریہ کلمات نہ ہو۔ نمبر 3، ان کلمات کو ہی مؤثر بالذات نہ سمجھے، بلکہ مؤثر بالذات کا اعتقاد اللہ سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں شفا دے گا تو اس سے شفا ملے گی، ورنہ کوئی چیز خود سے شفا نہیں دے سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد اس سے نہ رکھے، بلکہ اللہ سے رکھے۔ اللہ ہی حقیقی شفا دینے والا اور اللہ ہی حقیقی تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح عملیات کرنے والا علاج سے واقف بھی ہو اور ماہر بھی ہو، اس علاج سے، جو علاج وہ کر رہا ہے اس علاج سے واقف ہو، اس کی پوری جانکاری ہو، مہارت ہو، تو پھر اس کے لیے درست ہے کہ وہ مناسب اجرت لے لے۔ اسی طریقے سے عملیات کرنے والا جو ہے وہ دھوکہ باز نہ ہو، فریبی نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے عاملین ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ ایسے عاملین سے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ جو ماہر ہیں، جو علماء ہیں، جن کو جانکاری ہے اور وہ واقعی معالج ہیں، ان کے پاس جا کر کے آپ علاج کرائیں۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی بھی غیر شرعی امور کا وہ ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ غیر شرعی امور مثلا بے پردہ کسی عورت کے ساتھ بیٹھ جانا، بے پردہ علاج کرنا، عورتوں کو سامنے بلا کر علاج کرنا، اور عورتوں کو بالکل بے پردہ کر کے علاج کرنا، عورتوں کے ساتھ خلط ملط کی شکل ہو جائے، یہ غیر شرعی امور۔ اور بھی اسی طریقے سے دیگر اگر کوئی ایسے امور ہیں، ایسی چیزیں ہیں، یا ایسا کام وہ کر رہا ہے کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو اس طرح سے علاج کر کے پیسہ لینا درست نہیں ہے، اور اس طرح علاج کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی جائز کلمات کو پڑھ کر علاج کر رہا ہے، جائز طریقے پر کر رہا ہے، تو وہ مناسب اجرت لے سکتا ہے۔ اگر خود سے کوئی دے دے اس کو بھی قبول کر سکتا ہے، اور اگر یہ مانگ کر لے لے اپنی محنت کی اجرت، مناسب اجرت ہو، بہت زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ لوگ کہاں کہاں سے پیسے کس کس طریقے سے لاتے ہیں، کتنی محنتیں لگتی ہیں پیسہ کمانے میں، اور یہ بہت بڑا ڈیمانڈ نہ کر دے کہ لوگ پریشان ہو جائیں، ان کو دینے کے لیے قرض لینا پڑے، سود پر پیسے اٹھانا پڑ جائے، تو پھر یہ ڈیمانڈ بھی ان کا درست اور صحیح نہیں ہوگا، بلکہ مناسب اجرت لے، لوگوں کے حالت کو دیکھتے ہوئے وہ مطالبہ کریں۔ اسی طریقے سے جو علماء تعویذات کے چکر میں پڑھنے سے منع کرتے ہیں یا اجرت کو وہ منع کرتے ہیں، ان کے سامنے وہی سارے شرائط ہوتے ہیں، وہ انہی شرائط کو دیکھ کر منع کرتے ہیں کہ جن کے اندر وہ شرائط نہ ہو، معنی مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو، یا اسی طریقے سے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہوں، لوگوں کو پریشان کرتے ہوں، تو یہ شرائط سامنے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس سے منع کرتے ہیں، بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن اگر ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی تعویذ دے دے اور اس پر مناسب اجرت بھی لے لے، تب بھی یہ درست ہے۔ اور جو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں اور صحیح اجازت دیتے ہیں۔ اگر ہم تعویذ، دعا اور جھاڑ پھونک کی اجازت نہ دیں تو پھر جو پریشان عوام ہے وہ کہاں جائے، چونکہ نظر کی ایک حقیقت ہے، جادو کی ایک حقیقت ہے، اور اسی طریقے سے جن، بھوت، پریت وغیرہ کی ایک حقیقت ہے، اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا، اور اسی طرح حسد اور جلن کا، اور جادو ٹونا کا۔ تو ان چیزوں کو ختم کرانے کے لیے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟
پھر وہ پریشانی کے عالم میں در بدر بھٹکتے ہیں، جو غیر مسلم عاملین سے جا کر رجوع کرتے ہیں اور پھر وہ الٹے سیدھے اعمال ان سے کراتے ہیں، کفریہ شرکیہ کلمات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور کفریہ شرکیہ اعمال بھی کام بھی ان سے کراتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو اور خطرناک ہے، ایمان کے لیے عقیدے کے لیے یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، تو ہم ان کے پاس کیوں جانے دیں؟ اس لیے جائز کلمات کے ذریعے مناسب اجرت لے کر اگر کوئی عامی علاج کر رہا ہے روحانی بیماری کا تو یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام سے بھی روحانی علاج ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتایا تھا، اور 2 صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان 2 صورتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا علاج کیا، تو بہرحال یہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔